اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسرے نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 9واں رکوع ہے جو 11 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیات بینات کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوگا: اور جب تم نے قتل کر دیا ایک شخص کو اور پھر اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس کو وہ ظاہر فرما دے، پھر ہم نے فرمایا کہ اس ذبح کردہ گائے کے ایک ٹکڑے کو اس سے مارو، اور اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے قلوب سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اب بے شک بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا اے ایمان والو، تم یہ چاہتے ہو یا تم یہ سمجھتے ہو یا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ تمہاری باتیں مان لیں گے، جبکہ
ان میں ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے، اس کے بعد کہ وہ اس کو جانتے بھی ہیں اور ان کے علم میں بھی ہیں۔ جب ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کے بعض کی طرف، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہو جس کو اللہ نے تم پر کھولا ہے، تاکہ یہ اس بات کو حجت بنائے تمہارے خلاف اپنے رب کے پاس؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ وہ جانتا ہے اسے بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور اسے بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، لا یعلم الکتاب، ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، اب بس ان کے پاس ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اور وہ اٹکل کے تیر چلاتے رہتے ہیں۔ بہت ہی خرابی ہے ان لوگوں کی جو کتاب کو تو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے معمولی رقم وصول کر لیں۔ بہت ہی برا ہے جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور بہت ہی برا ہے وہ جو انہوں نے کمایا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ بس چند دنوں کے لیے چھوئے گی، اس کے بعد ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ پھر اللہ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا، یا یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کو تم جانتے نہیں؟ کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، ایسے سارے لوگ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے، یہ جنت والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلے رکوع میں ہمارے جو ساتھی تشریف لائے ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے رکوع کے آخری حصے میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم فرمایا تھا، اور اس گائے کے بارے میں وہ سوال در سوال کر رہے تھے، اور جتنا وہ پوچھ رہے تھے اتنا ہی زیادہ ان پر عمل کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ان کے سوال ہوتے ویسے جواب اللہ کی طرف سے آتے رہے۔ بہرحال بہت پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، لیکن رکوع ختم ہوا تھا، وما کادو یفعلون، وہ کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے، مطلب ہارے جی سے انہوں نے کیا، اور جو پوچھ پرچھ وہ کر رہے تھے اس کے پیچھے ان کا مقصد مرضی مولا کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ کسی بات میں اتنا پوچھا جائے کہ ان کو یہ جواب دے ارے جا مت کر، بھاگ، تو کیا کرے گا۔ ان کا ارادہ یہ تھا۔ میں نے اس حصے کے شروع کرنے کے پہلے پچھلے ہفتے میں ایک بات عرض کیا تھا کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کا مسئلہ کیوں آیا۔ یہ رکوع اسی بات سے شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا اور پھر اس میں جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ اس کو نکالنا چاہتا تھا، ظاہر فرمانا چاہتا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اس کو میں نے تھوڑے سے جملوں میں پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، پھر سے عرض کر دیں کہ یہ جو ایک قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، دیکھو ایک تو قتال وہ ہوتا ہے جو جنگ میں، یا وہ جنگ کیسی بھی ہو، وہاں پر کسی کو کسی کے قتل کرنے کا الزام نہیں، وہ جنگ کے قانون ہی ہے، دو فوجیں بھڑیں گی اور ایک دوسرے کو کون کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا قانون ہی الگ ہوتا ہے۔ لیکن سماج میں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ سماج میں کسی کے قتل کا ہو جانا کیا درجہ رکھتا ہے
اس کا انداز آپ سورہ مائدہ کی اس آیت شریفہ سے فرمائیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو قتل کر دے بغیر کسی قتل کے بدلے، جیسے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ تو انصاف ہے، یہ کوئی ذاتی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے بغیر کسی قتل کے بدلے میں، یا کسی بغیر ایسے کسی فساد برپا کیے بغیر جس کی سزا قتل ہو سکتی ہے، اگر ان دونوں کے بدلے، ان دونوں کے بغیر کوئی کسی کو قتل کر دے، فرمایا فقتل الناس جميعا، ایک انسان کو قتل کر دینا ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور اگر کوئی ایک آدمی کی زندگی بچا لے، ایک آدمی کو جیون دان دے دے، تو گویا اس نے ساری انسانوں کی جان بچا لی۔ یہ قرآن ہی کہہ سکتا ہے، قرآن کے ساتھ کوئی بتا دے دنیا کے کسی قانون میں، یہ ایک انسان۔ اور آپ انداز کریں، اس پر غور بھی کریں، وہاں پر کوئی مومن، مسلم، کافر، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، جس نے کسی ایک انسان کو، ایک جان کو قتل کر دیا بغیر فساد کے یا بغیر قتل کے بدلے کے، گویا اس نے سارے انسانوں کو، ایک انسان۔ گویا اللہ کے نزدیک انسان کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا، اس کے نزدیک ہر جان جو ہے اس کی قیمت ایسی اور اتنی زبردست ہے، گویا ایک جان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنا۔ ہمارے ہاں تو یہ حرام ہے، جب اللہ پاک اس حصے میں اپنے فضل و کرم سے پہنچائیں گے اور اللہ نے زندہ رکھا تو وہاں انشاءاللہ اس کی تشریحات کریں گے کہ انسانی جان کی قیمت کیا ہے۔ یہ یہاں پر جو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کیا جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پل گر گیا، کوئی بیچارہ تھک ہار کے ٹرین کی پٹری پر سویا ہوا ہے اور ایسا موت کی نیند سویا کہ اگر ٹرین اس کو کاٹ کے چلی گئی، یہ سارے جو تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اسلامی حکومت اگر ہو تو اسلامی حکومت کے نزدیک ایک انسانی جان کی کیا قیمت اور قدر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جب وہاں پر پہنچائیں گے، جس کو قتل عمد کہا جاتا ہے، اور پھر قتل، یعنی ایسا قتل جو غلطی سے ہو جائے، بھول سے ہو جائے، یہ سارے احکام جو ہے قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ اب جب ایک انسان کو قتل کر دیا انہوں نے، تو جو قتل ہوا وہ تو مر گیا، کوئی قاتل ہوگا نا، کوئی فعل اور فاعل، کوئی فعل ہوا تو اس کا کوئی فاعل بھی تو ہوگا نا۔ جب ایک قتل کیا گیا، ایک مقتول ہے تو کوئی اس کا قاتل ہوگا۔ کون ہے، کس نے قتل کیا؟ اب اس میں پوری چرچا ہونے لگی۔ اب ظاہر ہے کہ جو مقتول جو شخص تھا، اس کے خاندان کے لوگ اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ بھئی قاتل کا پتہ لگنا چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہے۔ لیکن قاتل جو تھا، اس کے جو طرفدار تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کے قتل پہ پردہ پڑا رہے، اور قتل ایسا ہوا تھا، قتل جو ہے وہ ایسا جرم ہے جس پر دو گواہ، عینی گواہ لگتے ہیں، عینی گواہ، آنکھوں سے دیکھنے والے۔ صرف شریعت مطہرہ میں زنا ایک ایسی سزا ہے جس پہ 4 عینی گواہ لگتے ہیں، یہ خیال رکھیں، صرف ایک ہی گناہ ایسا ہے جس پہ 4 گواہ لگتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کسی کی عزت اور آبرو کا سوال ہوتا ہے، اور قتل پر 2 گواہ لگتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسانی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک کسی کی عزت اور آبرو ہے، اور ہم کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا معمولی کام سمجھتے ہیں، ہمارا وقت گزاری کا ذریعہ ہے۔ کسی کی عزت کو اتار دینا، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آپ انداز فرمائیں کہ زنا اکیلا ایسا جرم ہے جس پہ 4 گواہ لگتے ہیں، اور عینی گواہ، اور وہ عینی گواہ بھی کیسے، وہ بہرحال اور کسی موقع پر۔ اب قاتل کے جو رشتہ دار تھے وہ چاہتے تھے کہ اس پر پردہ پڑا رہے، مقتول کے رشتہ دار چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ لگے، اس کو سزا دی جائے۔ اس موقع پر چونکہ یہ قتل جو تھا اس پر کوئی گواہ نہیں تھا، تو معلوم کیسے تفتیش کی جائے گی؟ جناب موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ
قتل ہو گیا ہے میری قوم میں اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قاتل ہوگا، آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، قاتل کا نام معلوم ہو جائے کس نے قتل کیا اس شخص کو۔ تب رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور اس گائے ذبح کرنے کے بعد اب فرماتے ہیں بھائی قتل تم نفسن، جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ تم اس میں جھگڑنے لگے، ارے اس نے مارا ہوگا، ارے اس نے مارا کیا، ایسا کیسا بول رہا ہے، یہ کوئی گواہ تو تھا نہیں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ ظاہر کر دو اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گائے ذبح ہوئی ہے نا، اس کے کسی بھی ٹکڑے کو اس مقتول سے جو لاش پڑی ہے اسے ٹچ کر دو۔ لفظ جو ہے وہ یہ ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کے کسی ٹکڑے کو اس سے مارو، مارو یعنی صرف جس کو ٹچ کرنا بولتے لگا دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کا معنی خود بخود یہ ہے کہ اس ذبح کی ہوئی گائے کا کوئی ٹکڑا جب اس مرنے والے شخص کے جسم سے مس کیا گیا تو آدمی زندہ ہو گیا۔ یہ فرمایا کذالک، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کے بدن سے، اس کی لاش سے ٹچ ہوا وہ حصہ گائے کا تو وہ آدمی کو اللہ نے زندہ کر، آدمی زندہ ہو گیا، اپنے آپ نہیں زندہ ہو گیا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اس طرح کے جملے بولنے میں ہم کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور آپ بھی احتیاط کریں۔ اللہ نے اس آدمی کو زندہ کر دیا اور زندہ کر کے اٹھ بیٹھا، اور بیٹھتے سے اس نے بتایا مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اور پھر گر کے مر گیا، فوراً مر گیا۔ اصحاب کہف زندہ ہوئے یعنی جاگ رہے تھے، اللہ نے ان کو اٹھایا تھا، پھر ان کو موت دے دی۔ تو یہ شخص جو مرا ہوا تھا اس گائے کی، اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی کا معجزہ تھا۔ نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے حکم پر انہوں نے گائے ذبح کی، اور گائے کا ایک ٹکڑا جب اس مردہ سے لگایا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا، اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر سے مر گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرنے والا اٹھ کے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا تو اس پہ گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ انداز فرمائیں کہ ایک آدمی جو موت کی وادی سے گزرا ہے نا، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ملک الموت کو دیکھا ہے، اس نے موت کی سختیاں دیکھا ہے، اس دیار میں چلا گیا تھا، وہاں سے اللہ نے اس کو چند لمحوں کے لیے واپس لایا، وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا، اور پھر اس طرح قاتل جو تھا وہ پکڑا گیا۔ یہ ایک معاملہ، ایک واقعہ ختم ہوا۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، ایک ایسا واقعہ دیکھا تھا انہوں نے جو ساری دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی مردہ زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ نہ میں نے دیکھا، نہ آپ دیکھے ہیں، اور نہ ہم کبھی دیکھیں گے، نہ کسی نے دیکھا۔ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ دیکھا جو اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک کھلا ہوا ثبوت تھا۔ تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا ان کے دل نرم پڑ جاتے۔ مردے کا زندہ ہو جانا، ارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت ہی اس لیے مرحمت فرمائی۔ شروع اسلام میں آپ نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا قبروں کو دیکھنے سے موت کی یاد آتی ہے اور موت کی یاد سے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ قبروں کو دیکھنے سے موت یاد آتی ہے۔ جو وہ فرمائے اس سے بڑھ کر حق کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا حال جو ہے وہ یہ کہ ہم قبرستان میں اپنے ایک بھائی کو دفن کرنے جاتے ہیں، لیکن جب تک اس کو قبر میں اتارنا اور اس کے وہ جو پورے کام کاج ہیں کہ اس کو بڑگے لگانا اور وہ سب ہوتا رہتا ہے، اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے نا۔ ہم قبروں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمارا عنوان جو ہوتا ہے وہ گفتگو کا وہ دنیا ہوتی ہے۔ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل تھے
انہوں نے مردہ زندہ ہوتے دیکھا تھا، اس کے بعد بھی ان کے دل اس کے بعد سخت ہو بجائے نرم ہونے کے۔ ہم جو مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنی دنیا کو ہانپتے رہتے ہیں اور الاپتے رہتے ہیں، آخر ہمارے دلوں میں بھی کوئی نرمی آئے گی کیا؟ بھائی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی درس، کوئی تقریر، کوئی دینی مجلس ہو، اس میں ہماری اصلاح کا پہلو ہمارے ساتھ، دل کی سختی ہے۔ قبرستان میں جا کر جن کی قبریں ہیں وہ سب وہی لوگ ہیں نا جو ہمارے پہچان کے ہیں، ہماری محلے کے، ہماری ہی بستی کے لوگ۔ کل جن کا توتی بولتا تھا سماج میں، جن کے سامنے لوگ بات کرنے کو تیار ڈرتے تھے، آج وہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی قبر کو 4 ٹھوکر لگا دے معاذ اللہ۔ یہ منع ہے، قبر کو بیعت بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن کوئی نالائق اگر اس کو جا کر ٹھوکر بھی لگائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس مردے کو زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا کر دوبارہ مرتے ہوئے جنہوں نے دیکھا تھا، ان کو یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ اسی طرح میرا بھی مردہ ایک دن زندہ ہوگا جیسے اس کو اللہ نے زندہ کیا، یہ تو سمجھ میں آیا۔ اب دل نرم پڑنا تھا، لیکن رب نے فرمایا اس کے بعد یہ ہوا کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، وہی کالحجارہ، اور کیسے سخت ہوئے؟ جیسے دل نہیں پتھر ہوں، او اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، یہ رب کائنات فرما رہے ہیں۔ گویا دل کی نرمی اور دل کی سختی، جس کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرات حسنین تشریف لائے، ان بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت حسن حضرت حسین۔ وہ جب تشریف لائے تو آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، ان کو چوما، دونوں کو چوما آپ نے فرض محبت سے، بہت پیار کرتے تھے، بچوں سے حضرت کو بہت پیار تھا، بچوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ شخص جو بیٹھے ہوئے تھے قریب کے کسی گاؤں کے تھے، بدو تھے وہ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک لگا بچہ کوئی پیار کرنے کی چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے تو کئی بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے پیار کیا ہی نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ اگر کسی کے دل کی نرمی کو چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا معنی کسی کے لیے نرمی، ہمدردی، محبت اور جوش محبت، یہ سب دل کی نرمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی کا دل سخت ہو جائے تو، سخت دل دیکھنا ہے تو ہمارے سماج میں ہونے والے طلاق کے معاملات کو دیکھو، طلاق کے معاملات کو دیکھو، اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہوگی، اس بیٹی کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، اگر اس کی وہ صاحب اولاد ہے تو اس کی اولادوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اگر کسی کے سختی پر دل کی دیکھنا ہے تو اس شخص کی دیکھو جو اپنی منکوحہ کو طلاق دیتا ہے، اس کی ساری قربانیاں، اس کے سارے جذبات، اور وہ اس نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا سب کو ایک منٹ میں بھلا کر وہ طلاق کا لفظ ادا کر دیتا ہے۔ کیا ظلم ہے میرے بھائی۔ دل کی نرمی بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ دل کی نرمی اس لیے کہ دل نرم ہوگا تو حقوق کی ادائیگی آسان ہوگی، اور دل سخت ہوگا تو حقوق پر ڈاکہ زنی آسان ہو جائے گی۔ کیا ہوتا ہے، میرا کوئی کیا کر لے گا، اس کا میں یہ کر سکتا ہوں، وہ یہ سب دل کی سختی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اتنا بڑا واقعہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے تمہارے سامنے مردے کو زندہ کیا، اس نے بات کیا، پھر سے مر گیا، اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس واقعے کو دیکھ کے تمہارے دل میں کوئی نرمی آتی، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ارے پتھر بھی کیا انداز بیان ہے قرآن، کیا مرم ہے، کیا دل کو جھنجھوڑنے والا انداز۔ رب نے فرمایا پتھر جو میں نے بہت ہی سخت مخلوق بنایا ہے، یہ پتھر کی سختی یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، پھولوں کی نرمی یہ اللہ کی دی ہوئی ہے،
ہر چیز میں جو اللہ نے صفت رکھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ فرمایا پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ لما یتفجر منہ الانہار، ان پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی اتنا سخت پتھر اور اس میں سے پانی کی نرم نرم لہریں نکلنا شروع ہو جائیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اگر کسی چٹان سے کسی پتھر سے بڑی نہر نہ نکلے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے تھوڑا پانی نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑک کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پتھر اور اللہ کے ڈر سے لڑک کے نیچے آتا ہے۔ فرمایا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک کے نیچے آتے ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا تو ایمان اللہ کی کتاب پر ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ ہماری تقسیم ہے، یہ جاندار ہے، یہ بے جان ہے، یہ ذی روح ہے، یہ بغیر روح ہے، یہ جمادات ہے، یہ نباتات ہے، یہ حیوانات ہے، یہ فناتات، یہ سب ہماری تقسیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں، وہ بھی جو تمہیں نہیں دکھائی دیتی، وہ بھی سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے ایک ایک چیز، تو یہ طے ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے کچھ نہ کچھ فہم دیا ہے۔ ایک فہم تو یہ کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو تسبیح سکھائی ہے اس تسبیح میں لگا رہتا ہے، اسی طرح اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہ سب کا سب ساری مخلوق کے ساتھ ہم کو کیا، ہم تو ایک نمبر کے اندھے ہیں، ہم کو کیا دکھائی دے گا، لیکن جب ہم اپنی آنکھوں پر اللہ کی کتاب کا چشمہ چڑھا لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مقدسہ کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں، جب حقیقت سمجھ میں آتی تو رب نے فرمایا بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں، تمہیں فرمائی رب نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، ارے اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزے ریزے ہو جاتا۔ وہ تو ہم نے اس کو قلب رسول پر نازل کیا ہے، لیکن اس کلام میں، ہمارے کلام میں ایسی تاثیر ہم نے رکھی ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ رکا نہیں رکھ سکتا تھا، وہ ریزے ریزے ہو کر بکھر جاتا، دھماکہ ہو جاتا پہاڑ میں اگر اس پر ہم قرآن کو نازل کر دیں۔ قرآن کی آیت ہے، ایسا کوئی انکار کر سکتا؟ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے لڑک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اتنا خیال رکھنا جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ کی ذات غافل نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ تمنا کرتے ہو کہ وہ تمہاری باتیں مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، ارے ان اہل کتاب میں، ان یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے، فریق مطلب یہاں گروہ، ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس کو بدل ڈالتا ہے۔ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کے بعد کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ کیا جاتا سب جان بوجھ کر کیا جاتا۔ اللہ کے کلام کے احکام کو جان بوجھ کر بدلنا، اللہ کی پناہ جسارت کتنی ہوگی، ہمت کتنی ہوگی، دل کی سختی کتنی ہوگی۔ قرآن شریف میں فرمایا فما اصبرہم علی النار، آگ پر ہمت کتنی بتا رہے ہیں، آگ میں جانے کی ہمت کتنی ہوگی کہ اللہ کے کلام کو جان بوجھ کر بدل ڈالا جائے۔ میرے بھائیو، بہت ادب سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے آپ کے دنیاوی معاملات وہ آپ کے حوالے، اللہ کی دین اور شریعت مطہرہ کے بارے میں کسی بات کے کہنے کے پہلے یہ خوب اچھی طرح اس کو جانچ پڑتال کر لیا جائے کہ شریعت کا یہی حکم ہے۔ دین کے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ
میری سمجھ اور میرا خیال اس کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی کتاب کا، دین نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ارشادات کا. میرے خیال، ارے میرے خیال میں تو دنیا بھر کی گندگی اور غلاظت بھری ہے، میرے خیال کا کیا اس کے اندر کوئی احترام اور یقین ہو سکتا ہے؟ خوب سمجھ لو کہ دین کے احکام کے معاملے میں لب کشائی نہ کی جائے اور اس کو علماء کے حوالے کیا جائے. علماء کا ہمیشہ آدمی ادب احترام کرے، جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے اس کی تحقیق کر لی جائے. اور عالم سے کسی چیز کی تحقیق کرنے میں اس کے علم کا امتحان لینے کا ارادہ، دین کے علم کو اس علم کے لیے اس کے سینے کو قبول کر لیا. کسی حافظ کا علم اس لیے کرنا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے سینے کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیا. ہمارا سینہ تو نہیں قبول کیا گیا، اس کے سینے کو. اس لیے علم دین کے بارے میں تحقیق کے ساتھ اپنی منمانی نہ کی جائے، علماء سے پوچھ کر عمل کیا جائے، اور کوئی چیز میں اپنا خیال جو ہے، اپنی رائزنی جس کو بولتے ہیں، اس سے پوری احتیاط کی جائے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہم تو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، یعنی دونوں یہودی ہوں، مسلمان سے ملے، ہم تو ایمان لائے ہیں صاحب، اس لیے منافق ہیں. یہاں تو ایمان جھوٹا ایمان بتا نہیں ہے، یہاں ملے تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، دو یہودی ملے، قالوا، وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیسا آدمی ہے یار تو، یہ کیسا آدمی ہے، اس کو خالی یاد رکھیے. کس کو کہتے تھے کیسا آدمی ہے؟ ان میں بھی ہر قوم میں کچھ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم میں کچھ بھولے بھالے. یہودی بھی بعض بھولے بھالے ہوتے تھے. یہاں تو پورا ملا جلا معاشرہ تھا نا. ان کی ملاقات جب مسلمانوں سے ہوتی، سچے پکے مسلمانوں سے، حضرات صحابہ سے، تو وہ کہتے ہاں یہ واقعی صحیح بات ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے نا، اس میں وہ جو فلاں حکم نازل ہوا نا، عین بالکل ہماری تورات میں بھی ویسے ہی حکم ہے. اور ہاں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے نا، آپ کا نام احمد ہے نا، آپ کا نام محمد ہے نا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے نا، آپ مکے میں پیدا ہوئے نا، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے نا، یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ کون بولتا تھا؟ بھولے بھالے یہودی. بعض مسلمانوں کو بتا دیتے. اب یہ باتیں جو ہے پھر دھیرے دھیرے عام چرچے میں آتی. ارے وہ تو یہودی ہونے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے دین کا اور ہمارے قرآن کا اور ہمارے نبی کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ہے، اور واقعی موجود تھا، قرآن شریف اس پر گواہ ہے. اب جب دوسرے یہودی کو جو بہت چالاک قسم کا ہوتا کہ ارے تیرے کو عقل نہیں ہے، تو نے کیوں مسلمان کے سامنے ایسا بتایا کہ ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ایسی بات بولنا چاہیے؟ ارے ہے اپنی کتاب میں، اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے. ان کو بولیں گے تو اور بہادر ہو جائیں گے. اور پھر اسی بات کو لے کر یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ پروردگارہ، اس نے خود قبول کیا تھا کہ ہمارے نبی کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے بعد بھی ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا. اس لیے وہ ایک دوسرے کو، جو بھولے بھالے مسلمان تھے، ان کو منع کرتے کہ اپنی کتاب میں جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے ان کو مت بتاؤ. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. اب ان کے ایک اور گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ امیون جو ہے یہ امی کی جمع ہے. امی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور سے عربی زبان میں، لغت میں اگر امی کا مطلب آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا بغیر پڑھا لکھا. بغیر پڑھا لکھا آدمی اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی. اس کی جمع امیین، امیون، جو دو قاعدے ہیں وہ جمع بنانے کے. تو امی کا مطلب ہوتا ہے بغیر پڑھا لکھا. لیکن یہی صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن نے بیان فرمایا، النبی الامی، میرے نبی وہ جو امی ہیں. اس امی کا ترجمہ جو ہوگا وہ بغیر پڑھا لکھا نہیں ہوگا. لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ترجمہ اس کے اعتبار سے کیا جاتا ہے.
عوام الناس کے لیے جب امی کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا بغیر پڑھا لکھا، لیکن جب یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا جائے گا وہ ذات عالی جس کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں۔ دنیا میں جتنا علم ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہو اپنے وقت کا، اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے نا، اور ہر شخص پر اس کے استاد کا احسان ہوتا ہے۔ اب آج کی نسل جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا احسان ماننے کو تیار نہیں، تو استاد کا احسان کیا مانے گی؟ ان کو تو اپنے اساتذہ کا نام لینے کا بھی سلیقہ نہیں ہے جاہلوں کو۔ جس طرح یہ اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہیں نا، بہت ہی جاہلانہ۔ استاد اس کا بہت ادب اور احترام۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو محترم کوئی اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کے بعد کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے نبی کے علم کا سکھلانا صرف اپنے ذمے رکھا، اپنے نبی کو کسی کا مرہون منت نہیں ہونے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو امی کا لفظ جب نبی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے وہ ذات جس کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں، اور عوام کے لیے جب یہ لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ جو بغیر پڑھا لکھا ہو۔ اب یہاں پر انہی یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو جاہل ہیں۔ فرمایا کہاں گیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں بعض بے پڑھے لکھے ہیں، لا يعلمون الکتاب، بغیر پڑھا لکھا اس کو کیا مطلب؟ کتاب کس کو بولتے ہیں؟ الا امانیہ، پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے لیکن آرزویں بڑی ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ظن کا لفظ جو ہے نا، ظن، یہ زوئے والا ظن ہے، تو اس ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان، سوچنا، اور کبھی کبھی یہ ظن جو ہے یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو الگ الگ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بغیر پڑھے لکھے ہیں، لیکن مولوی صاحب نے اس کو بتا دیا تو کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو کس کی اولاد ہے رے؟ حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم کی اولاد ہو کے تو جہنم میں جائے گا؟ کون بولتا ہے؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ تو نبی کی اولاد جہنم میں جائے گی؟ اس نے بیچارے نے سوچا کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے، میں نبی کی اولاد اتنی کافی ہوں۔ یا تو اسی طرح کی، اچھا ایسی بے سر پیر کی بات ہمارے یہاں نہیں چلتی کیا؟ وہ فلاں صاحب سے بیعت کر لے، بس بیعت کر لیا نا۔ اب پیر صاحب جو ہیں نا وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کا دامن پکڑ کے تو بھی اندر۔ اب معلوم ہوگا کہ وہ پیر جو ہے اس کا دامن کیسا رہتا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان میں سب کے سب بغیر کپڑے کے اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، غیر مختون اور بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے۔ شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے جب ساری دنیا بغیر کپڑے کے اٹھائی جائے گی تو اس کو ماننے کہاں سے دامن مل جائے۔ میرے بھائیوں، ایسی نہ جانے کتنی باتیں، اٹکل کی باتیں۔ اس سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑو۔ ہماری بات پہ بھی آپ کیوں یقین کریں؟ ہم کہاں سے آپ کے لیے قابل یقین ہو گئے؟ آپ ہماری بات کو بھی چیک کرو اللہ کی کتاب کی روشنی۔ دنیا کے معاملے میں آپ کسی بھروسہ کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے کی دکان ہے، ہاں ایسا کریں کپڑے کی دکان بند کر دیں، سبزی کی دکان لگا دو۔ ارے بولو اچھا آدمی میں لگا تھا کل سے سب ایسا ہے کیا؟ کرتے ہو دنیا کے معاملے کسی پر یقین؟ دین کے معاملے میں کیوں کسی پر یقین کرتے ہو؟ تمہارے دین کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور تمہارے دین کو اللہ عز و جل نے ایسا ظاہر اور باہر رکھا ہے، اس کی بنیاد کتاب اللہ ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ان سے اپنا تعلق پیدا کرو، روحانی تعلق پیدا کرو، اس کے مطالعے کرو، اس کے لیے وقت نکالو۔ تمہیں معلوم ہو تمہارے رب نے کیسا پاک صاف اور کتنا نتھرا ہوا اور کتنا حسین ترین دن تم کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا یہ بے پڑھے لکھے خالی تمنا ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، بہت ہی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ استغفر اللہ،
اور لیشترو بہی ثمنا قلیلا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ڈھبو لینا، تھوڑا پیسہ وصول کرنا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بہت ہی خراب ہے وہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور بہت ہی خراب ہے وہ جو انہوں نے کمایا۔ دین کے معاملے میں خیانت، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں۔ وقالو، یہودیوں نے ایک اور، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر کچھ دن تک۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ 40 دن کے لیے گئے تھے، 30 دن تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کو بڑھا کے 40 دن کر دیا۔ اور وہ 40 دن میں ہم لوگوں نے، ہمارے باپ دادا نے کیا کرے، بچڑا بنا کے اس کو پوجو ڈالے تھے۔ بس 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ 41ویں دن چل بہت ہو گیا، 40 دن، 40 دن کیا تھا نا تو نے سب دھنگا مستی۔ یہ ان کو مولوی صاحب نے بتائے تھے، ان کے مولوی صاحب کون تھے؟ شیطان۔ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر کچھ گنتی کے دن۔ 40 دن وہ بتاتے تھے تفسیروں کے مقابل۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جو خود جانتے ہیں۔ اور ایسی بکواس۔ اب اصول بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے گناہ کمایا، سیئہ ہے نا گناہ، جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے اپنے احاطے میں لے لیا، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ یہ کون شخص ہوگا؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان کی تفسیر کا نام ہے آسان تفسیر، بعد میں پوچھے سے ابھی سے بتا دیا میں نے، آسان تفسیر، اس کی جلد اول میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، سے مراد یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن جو ہوگا اس کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہوں گے تو کچھ نیکیاں بھی تو ہوں گی نا، ایمان کی سب سے بڑی نیکی تو ہوگی، لیکن یہ ایمان کی بھی نیکی اس کے پاس نہیں، اس سے معلوم ہی ہوتا کہ یہ کافر ہے۔ تو جس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے سارے لوگ آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، 40 دن کے لیے نہیں، 40 سال کے لیے نہیں، خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ تم جو کچھ بکواس کر رہے ہو، اتنے دن رہیں گے، اتنے دن رہیں گے، ہم کو کیوں آگ چھوئے گی، ہم تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، کچھ نہیں۔ جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور عمل صالح کی توفیق نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہا۔ ہاں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ والذین آمنوا خود یہ بتا رہا ہے کہ اوپر کی آیت میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے۔ جنت میں جانے کے لیے یہودی نصرانی یہ کچھ نہیں، جنت میں جانے کے لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اولئک اصحاب الجنہ، جنت کا داخلہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہوگا، اس کی بنیاد پر ہوگا، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر نہیں ہونا ہے۔ وہاں پر جو جائے گا اس کے لیے اس کا مسلم ہونا ضروری ہے، اس کا اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے، جسے قرآن نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں یا کیوں نہیں، جس کسی نے اپنا چہرہ اپنے اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکیوں پر آ گیا، ہر ایسا شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ میرا آپ کا، ہماری نسلوں کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما دے، اللہ ہر شریر کی شرارت سے
ہر مفسد کے فساد سے اور ہر جاندار بے جان مخلوق کے شرور سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا لے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا وفادار بنا لے۔ اللہ ہمیں ایمان پر جینا صرف تیری توفیق سے میسر آ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر جینے کی اور ایمان پر ہماری روح قبض ہو اس کے فیصلے فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔